ایام ازا کا سلسلہ ازا استقبال کے نام سے، آمد محرم کے نام سے، پرچم کشائی کے نام سے، یا اس کے علاوہ ازا خانوں کے سجائے جانے اور نصب کیے جانے کے نام سے۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ لفظ استقبال گرچہ ہمارے یہاں بعض افراد کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، وہ استقبال کو خوشی کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن خود لفظ میں کوئی حرج نہیں ہے، لفظ دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے، استقبال خوشی کا ہو یا استقبال ازا کا ہو۔ البتہ استقبال جس سے منسوب ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اگر خوشی کے زمانے کا استقبال ہوگا تو پھولوں سے ہوگا، خوشبوؤں سے ہوگا، اور اپنے اچھے انداز سے محبت کرنے والوں کی آوازوں سے ہوگا۔ اور جب کبھی ازا کا استقبال ہوگا، مسئلہ یہ کہ کبھی زمانے نے ازا کا استقبال سمجھا ہی نہیں۔ زمانہ تو ہمیشہ خوشی کا استقبال کرتا ہے، زمانہ کبھی بھی غم کا استقبال نہیں کرتا، غم کو برداشت کرتا ہے، استقبال نہیں۔ خوشی کا استقبال کرتا ہے اور غم کو برداشت کرتا ہے۔ خدا نے ایک ہی قوم ایسی بنائی ہے جو غم کا استقبال کرتی ہے، سارا زمانہ غم کو برداشت کرتا ہے، استقبال نہیں کرتا۔ ایک ہی قوم ایسی ہے کہ جو اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بود و باش میں، اپنے لباس اور رہائش کے انداز میں ازا کا استقبال کرتی ہے۔ ایسے ہی ایام ازا میں ایک استقبال ازا کا ازا سے اور ازا کا ازا سے استقبال کیا جاتا ہے، ازا کا عروس سے استقبال نہیں کیا جاتا۔ بہت غور کیجئے گا، کیا مطلب ہے کہ پرانے بکسے کھولے جاتے ہیں، لباس کہنا نکالے جاتے ہیں، اور لباس کہنا نکال کر اگر کوئی عزادار یہ بات سمجھ نہ پائے تو چلے سرکار سید الشہداء کو دیکھ لے۔ سرکار سید الشہداء خدا سے ملنے جا رہے ہیں نا، شہادت کیا ہے؟ خدا سے ملاقات ہے، اور خدا سے ملاقات میں امام کا لباس کیسا ہے؟ امام کا لباس لباس کہنا ہے، لباس قدیم ہے، لباس جدید نہیں ہے۔ اور اگر ہمت اور حوصلہ ہو، اگر ہمت اور حوصلہ ہو تو بہت کہتے ہیں آپ بار بار عراق کے مومنین کا نام لے کر کہ جی نجف سے کربلا تک موقب لگے ہیں، آپ تو ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں۔ موقب لگا لگا کے وہ کب سے موقب کو موقف سمجھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جا کر دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ میں سے میں سمجھتا ہوں اکثر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، مٹی ملنے کا رواج ہے، مٹی کیچڑ۔ مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں، وہ شعر ایک جملہ کرتا ہوں کہ خاص طور سے شب عاشور ہمارے بزرگ خاک لاتے تھے کہیں سے، اور اسے ململ کے کپڑے میں رکھ کر ایک پٹلیا سی بناتے تھے، اور بنانے کے بعد بغیر پوچھے ہوئے، بغیر کسی کے کہے ہوئے یا روکے ہوئے، وہ سب کے سر پر وہ ایک مرتبہ خاک جو بندھی پٹلی میں تھی وہ سر پر رکھتے تھے۔ میں کہتا بھی تھا کہ ابھی تو نہا کر آیا ہوں، ابھی بال سنوار کے آیا ہوں، ابھی تو شیمپو لگا کر آیا ہوں، تو یقین مانی مجھے تھپڑ لگتا تھا۔ گستاخ ہو، عزادار نہیں ہو۔ اگر تمہارا باپ مر گیا ہوتا تو کیا سر کے بال سنوار کے آتے؟ اللہ اکبر۔ تو چونکہ عزاداری کی ایک روایت رہی ہے، اور روایت عزاداری کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں، جتنا انسان غم حسین میں،
غریب الغربا کی محبت میں سادگی اختیار کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کے لیے حرام و حلال کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو عشق اور ولایت کا مسئلہ ہے. اب فقہ کی بحث کو بیچ مت لائیے گا کیا حلال اور کیا حرام ہے. اس پر آئیے کہ حسین کے ماتم میں دل کیا کہتا ہے، کہ حسین کا ماتم ہے کیسا ہونا چاہیے. ماتم کا مطلب تو سوگ ہے، احتجاج ہے، تو جیسے ماتمی ہوتے ہیں ایسا ہی تو ہونا چاہیے. تو یقیناً استقبال کے حوالے سے جملے مکمل کرتے ہوئے اب آئیے سرنامہ کلام کی آیت اور آپ کی خدمت مقدس میں چند کلمات سرکار سید الشہداء کے حوالے سے بیان کر دوں، مصائب حضرت عباس کے بیان کرنے سے پہلے. سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی گئی سب کو زبانی یاد تو ہوگی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، 152. اور یہ آیت اتنی کمال کی آیت ہے جو مجھے مایوس ہونے نہیں دیتی، جو مجھے پریشان ہونے نہیں دیتی، جو مجھے اکیلا ہونے نہیں دیتی، جو مجھے مضطرب ہونے نہیں دیتی. میں جب اس آیت کو تلاوت کرتا ہوں خدا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو زمانہ مجھے بھولتا ہو تو بھول جائے، میں خدا کو یاد کروں، خدا مجھے یاد کر رہا ہے. 2 مہینے 8 دن کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ ماہ رمضان جب آتا ہے تو آپ ایک نظام بناتے ہیں، برنامہ، ٹائم ٹیبل، کہ آپ کیا کریں گے، 10 دن میں کیا کریں گے، چہلم تک کیا کریں گے، اور 8 ربیع الاول تک کیا کریں گے. میں نے اور آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ عزا خانہ سجائیں گے، مولا عباس کا علم اٹھائیں گے، ماتم کریں گے، 5 مجلسیں کریں گے ہر دن کی مثلا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ آئیے اور کچھ کے جواب کے لیے میں چلتا ہوں آپ کو لے کر سرکار سید الشہداء کی خدمت مقدس میں. چل کے مولا حسین سے پوچھتے ہیں، اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کر رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. چھٹے امام کی روایت کیا ہے؟ امام اپنے بابا سے یعنی 5ویں امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے خط لکھا مولا حسین علیہ السلام کے نام، اور خط میں لکھا سیدی اخبرنی، مجھے بتائیے میرے سردار، بے خیر دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کیا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کیا ہے. ہم سب کے سب ایک دعا مانگتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. جب کبھی یہ آیت پڑھیں، اور میں کہتا ہوں ہر علی والے کو نماز پڑھنی چاہیے، اور ہر نماز پڑھنے والے قنوت میں یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. کیوں؟ اس لیے کہ جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں حسنہ استعمال ہوا تو محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اے خدا ہمیں دنیا بھی محبت علی عطا فرما اور آخرت میں بھی محبت امیر المومنین عطا فرما، وقنا عذاب النار. اور جس کو محبت علی آخرت تک مل جائے اس کا جہنم سے کیا سروکار ہو جائے. تو یہ تو آیت کا مزاج تھا. روایت امام کی خدمت میں خط بھیجا گیا، امام نے جواب لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں عریضہ امام کی خدمت میں، امام کا جواب کیا ہونا چاہیے. امام نے خط لکھا کہ اگر لو طلبہ، اگر طلب کرے
کس کو؟ رضا اللہ بسخط الناس، اگر کوئی طلب کرے اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر. اب یہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے، نہ تبرک کا مسئلہ خیال میں لائیے، نہ کسی کے آنے کا، نہ سنانے کا، نہ کسی کے پڑھنے کا، نہ پڑھانے کا. اگر کوئی انسان خدا کی رضا طلب کرے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، تو کفاہ اللہ ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ان امور الناس، دنیا کے تمام انسانوں کے معاملات کے مقابلے پر. لوگ کیا کہیں گے، میں ہر سال تو حلیم کیا کرتا تھا، اس سال پاپے بانٹ رہا ہوں. تو حلیم بھی حسین کے لیے کرتے تھے، پاپے بھی حسین کے لیے بانٹ رہے ہو. جو حسین کے لیے حلیم کھاتا تھا وہ پاپے بھی حسین کے لیے کھائے گا، اور جو حلیم ذائقے کے لیے کھاتا تھا وہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنا، آپ کو حسین کی پرواہ کرنا. حسین راضی تو حسینی راضی ہوں کہ نہ ہوں، آپ ایسے کیا تعلق. امام فرماتے ہیں اور اگر کسی انسان نے خدا کو ناراض کیا لوگوں کو راضی کرنے کی وجہ سے، تو خدا اسے لوگوں کی ولایت میں ڈال دیتا ہے. اللہ. اور آپ کو معلوم ہے لوگوں کی وکالت اور ولایت کیا کرتی ہے؟ بالکل جیسے فٹ بال بیچ میں ہو، فٹ بال کھیلنے والوں کے ایک ٹھوکر مارتا ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور ٹھوکر مارتا ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے. فٹ بال ذلیل ہوتی ہے، ایسے وہ بھی ذلیل ہوتا ہے جو خدا کی ناراضگی مول لیتا ہے لوگوں کی رضا کے لیے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم عزت کے ساتھ زندگی مکمل کریں، خیر دنیا اور خیر آخرت چاہتے ہیں، تو خدا کو راضی کریں، کوئی اور راضی ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. ورنہ کربلا میں 72 نہیں ہوتے، کربلا میں 72,000 تو ہوتے، 7200 تو ہوتے. اسے 72 کیوں؟ کہ بہت ساروں کو امام نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ شہرت طلبی چاہتے تھے. اللہ اکبر. کسی حسینی کے سامنے کیمرہ کھلا ہوا نہیں تھا، کسی نے جان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے زہیر بن قین کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کیمرے کی آنکھ نے ہور کو ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج اس خدائے صاحب عزت صاحب کرم نے ان کا مقام اتنا بلند دکھایا کہ کیمرے اس کے انتظار میں ہیں کہ کوئی حبیب کا تذکرہ کر دے، کوئی ہر کا تذکرہ کر دے، کوئی جان کا تذکرہ کر دے. اللہ اکبر. عزیزو، بس اپنے لیے پیغام لیا اور آپ کے لیے پیغام رکھا، بات تمام کر رہا ہوں. یاد رکھیے فرش اعضاء پر جائیے، اور فرش اعضاء پر جانے کے بعد اپنے ذہن بنا لیجئے کہ آپ ذاکر کو سننے نہیں آئے، ذکر کو سننے آئے. آگے پھر آپ کی مرضی ہے. ذاکر آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. کون دے گا آپ کو؟ صاحب ذکر دے گا نا. ذاکر راضی ہوتا ہے آپ کے نعروں سے، ذکر راضی ہوتا ہے آپ کے کرداروں سے. ہماری آپ کی مرضی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر امام پر واہ واہ مت کیجئے، سبحان اللہ کہیے، نعرے لگائیے، مگر ذاکر کی محبت میں نہیں، ذکر کی محبت. ذاکر صاحب امامہ ہو کہ جنا کے پہنے ہوئے، ہر ذاکر برابر ہے، عمل ہی تو الگ کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. جملے میرے سخت ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، اس لیے کہ بہرحال ہم سب کے سب قسم بخدا مجھے سننے آپ آج بھی نہیں آئے، آج بھی آپ مولا عباس کے علم کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو میرا کام یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو مولا عباس تک پہنچاؤں. آپ امانت ہیں، میں وسیلہ ہوں.
میں خود کو مولا نہ سمجھوں، میں آپ کو مولا کی امانت سمجھوں، آپ کو وہاں تک پہنچاؤں۔ اب عجیب جملہ کہتا ہوں، بہت سخت جملہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اگر دے دی جائے تو پھر مزدور کا احسان ختم ہو جاتا ہے۔ بہت غور کیجئے، خدا کرے میری یہ مزدوری ہدیے کے ذریعے سے ختم نہ ہو، میری یہ مزدوری ہدیہ ملنے کے بعد ختم نہ ہو، ورنہ اگر مزدور کی مزدوری دے دی گئی مزدور کا احسان تو ختم ہو گیا۔ اب صاحب معاملہ کی مرضی ہے کہ اوپر سے کچھ لطف و کرم کر دے، وہ اور مسئلہ ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کا استقبال کیا جاتا ہے علم سجا کے، شبیہ تابوت نہیں سجائے جاتے، شبیہ ذوالجنہ آراستہ نہیں کیے جاتے۔ عام طور پر ہندوستان سے جو عزاداری کا سلیقہ میں نے اور آپ نے لیا ہے، اس میں عزا خانوں کے سجانے کا مطلب کیا ہے؟ علم سجائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا شبیہ تابوت سے پہلے علم، شبیہ ذوالجنہ سے پہلے علم، شبیہ گہوارہ علی اصغر سے پہلے علم، اور ان سب کے ساتھ بھی علم۔ یہ حضرت عباس کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مثال دیتا ہوں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں سیاسی پرچم لگائے جاتے ہیں، سیاسی پرچم لگے لگے پرانے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، آدھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن کا دور واپس آتا ہے یا اس سیاسی پارٹی کا کوئی دن خاص منایا جاتا ہے تو وہ سارے پرانے پرچم اتار کے نئے پرچم لگاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی یہ پارٹی زندہ ہے۔ ہم اپنے عزا خانوں پہ عباس کا علم لگا کے بتاتے ہیں ابھی عباس کے ماننے والے زندہ، ابھی حسین کی جماعت زندہ ہے، اور جب تک حسین کی جماعت زندہ ہے کسی یزید کو بیعت کا شوق نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے ان کو علم تکلیف پہنچاتے ہیں جنہیں یزید اچھا دکھائی دیتا ہے۔